اختیار ولی صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی، مقبولیت نہیں رہی اور بالکل کامیاب نہیں ہے ان کی اپوزیشن اتحاد یا ان کی جو مہم ہے، تو پھر یہ کاہے کہ یہ پھر بے چینی یا آپ کے اقدامات ہیں کہ کبھی میل ملاقات پہ پابندی لگا دی، کبھی اہل خانہ کو نہ ملنے دیا، کبھی وکلا کو نہ ملنے دیا، کبھی جلسے جلوس کی اجازت نہ دی؟ یہ تو پھر آپ کی حکومت اور سرکار کا ڈر ہے، خوف ہے۔ جامی صاحب پلیز۔ جو میرے دوست ابھی بات فرما رہے تھے نا، ایک تو اس شعر کا مطلب آپ کو قادر صاحب نے نہیں بتایا، میں ایک جملے میں آپ کو سمجھا دوں۔ اختیار صاحب یقین جانے، مہربانی ایک دفعہ شعر کا مطلب سمجھا دے تاکہ بات آگے چل سکے۔ مجھے میسج بھی آ رہے ہیں، شعر کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو، سب کو اور سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ غنی خان یہ فرماتے ہیں جی کہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ جب توبہ کرتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عبادت اور وہ توبہ کس بات کی اور کس کام کی؟ توبہ اور پرہیزگاری اس وقت کی جب آپ کے سامنے جوانی بھی ہو، شباب بھی ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو۔ تو خان صاحب کے پاس تو اس وقت ماں سوائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے، نہ دوڑنے کا راستہ ہے، نہ ڈیل کرنے کا کوئی راستہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی برادر اسلامی ملک، نہ سعودیہ، نہ متحدہ عرب امارات، نہ ترکی، نہ اردن، نہ مصر، کوئی ان کا نام نہیں لے رہا۔ انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کہیں سے نام نہیں آ رہا۔ ان کا نام لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے۔ لیکن سوال ان کا سوال ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ نے ترجمے میں داندلی کی ہے جامی صاحب، یہ آپ کے آئینی کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے حامی ہیں، انہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا ہے پی ٹی آئی کے الزام تو انتخابی دھاندلی ہے۔ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کے الزام آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے انتخابی دھاندلی کی ہے، لیکن قادر صاحب جو آپ کے لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ترجمے میں دھاندلی کی ہے۔ شعر کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خلاصہ نہیں، ترجمہ بتاؤ۔ شراب جی اچھا کہ شراب جو ہے، شراب سے برا بلا تم تب کہو گے، تب برا بلا کہو گے جب آپ کے سامنے شراب پڑی ہو۔ جب شراب موجود ہی نہیں ہے تو اس کو برا بلا کہنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو آپ کے پاس بھی اس وقت کوئی گناہ کرنے کا یا دوڑ لگانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا جہاں ہے وہیں پہ گزارا کریں۔ آپ نے سوال کیا جامی صاحب، جی آپ کا سوال کیا تھا؟ میں اپنے سوال پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ پنجوتا صاحب نے آپ کی توجہ دلائی، آپ نے اس سوال کو اگنور کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی، آپ نے ملاقات کی بات کی نا؟ جی پھر آپ یہ حکومت جو ہے ایسے اقدامات کیوں اٹھاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ یا ان کے وکلا یا پنجوتا صاحب اور دیگر کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے جو اس وقت جیل میں ہے، قید میں پڑا ہوا ہے، وہ پہلے قیدی نمبر 804 تھا، ابھی وہ سزا سنانے کے بعد قیدی نمبر 804 بن چکا ہے۔ 14 سال قید با مشقت اس کو سنائی جا چکی ہے۔ جیل مینول بھی ایک چیز ہوتی ہے، جیل کے بھی کچھ قاعدے قانون اور ملاقات کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان پہ پابندی کوئی نہیں لگی۔ آج بھی اس کی بہن مل کے آئی ہے، یہ بھائی یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ ہر روز آپ کے لیے ملاقاتیں جو ہے بنتی ہیں، میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، ان کو بھی دیکھا ہے کہ یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، فیصل کی ہوتی ہے۔ پرسوں گئے تھے فواد چودھری صاحب گئے تھے، اور میں ان کا بھی بات میں نہیں کرنی ہے، وہ بھی ایک نئی کمیٹی بنا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ تو یہ ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہے۔ دوسرا، میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی کریکشن کر لوں کہ ابھی تک عمران خان کو ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا، ایون فار سنگل منٹ ان کو نہیں رکھا۔ نعیم صاحب آپ سن رہے ہیں، نیریٹو ہے یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ آپ نیریٹو بنا جا، آپ ہمدردی سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، سمیٹ لیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کر لیں۔ آئی واش کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ یہ قادر صاحب، میں نے آپ سے بڑی تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے الزام لگایا اس کا جواب
بڑے چیلنج کے ساتھ آن ایئر آن ریکارڈ دے رہے ہیں اختیار صاحب. اختیار ولی صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی، مقبولیت نہیں رہی اور بالکل کامیاب نہیں ہے ان کی اپوزیشن اتحاد یا ان کی جو مہم ہے، تو پھر یہ کاہے کہ یہ پھر بے چینی یا آپ کے اقدامات ہیں کہ کبھی میل ملاقات پہ پابندی لگا دی، کبھی اہل خانہ کو نہ ملنے دیا، کبھی وکلا کو نہ ملنے دیا، کبھی جلسے جلوس کی اجازت نہ دی؟ یہ تو پھر آپ کی حکومت اور سرکار کا ڈر ہے، خوف ہے. جامی صاحب پلیز. جو میرے دوست ابھی بات فرما رہے تھے نا، ایک تو اس شعر کا مطلب آپ کو قادر صاحب نے نہیں بتایا، میں ایک جملے میں آپ کو سمجھا دوں. اختیار صاحب یقین جانے، مہربانی ایک دفعہ شعر کا مطلب سمجھا دے تاکہ بات آگے چل سکے. مجھے میسج بھی آ رہے یہ شعر کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو، سب کو اور سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ غنی خان یہ فرماتے ہیں جی کہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ جب توبہ کرتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عبادت اور وہ توبہ کس بات کی اور کس کام کی؟ توبہ اور پرہیزگاری اس وقت کی جب آپ کے سامنے جوانی بھی ہو، شباب بھی ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو. تو خان صاحب کے پاس تو اس وقت ماں سوائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. نہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے، نہ دوڑنے کا راستہ ہے، نہ ڈیل کرنے کا کوئی راستہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی برادر اسلامی ملک، نہ سعودیہ، نہ متحدہ عرب امارات، نہ ترکی، نہ اردن، نہ مصر، کوئی ان کا نام نہیں لے رہا. انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کہیں سے نام نہیں آ رہا. ان کا نام لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ مدینے کی ریاست بنا رہے تھے. لیکن سوال ان کا سوال ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے. آپ نے ترجمے میں داندلی کی ہے جامی صاحب. یہ آپ کے آئینی کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے حامی ہیں، انہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا ہے. پی ٹی آئی کے الزام تو انتخابی دھاندلی ہے. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کے الزام آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے انتخابی دھاندلی کی ہے، لیکن قادر صاحب جو آپ کے لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ترجمے میں دھاندلی کی ہے. شعر کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ نہیں، ترجمہ بتاؤ. شراب جی اچھا کہ شراب جو ہے، شراب سے برا بلا تم تب برا بلا کہو گے جب آپ کے سامنے شراب پڑی ہو. جب شراب موجود ہی نہیں ہے تو اس کو برا بلا کہنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. تو آپ کے پاس بھی اس وقت کوئی گناہ کرنے کا یا جوڑ لگانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا جہاں ہے وہیں پہ گزارا کریں. آپ نے سوال کیا جامی صاحب. جی، آپ کا سوال کیا تھا؟ میں اپنے سوال پہ ابھی بھی قائم ہوں. پنجوتھا صاحب نے آپ کی توجہ دلائی، آپ نے اس سوال کو اگنور کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی، آپ نے ملاقات کی بات جی پھر آپ یہ حکومت جو ہے ایسے اقدامات کیوں اٹھاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ یا ان کے وکلا یا پنجوتھا صاحب اور دیگر کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے جو اس وقت جیل میں ہے، قید میں پڑا ہوا ہے، وہ پہلے قیدی نمبر 804 تھا، ابھی وہ سزا سنانے کے بعد قیدی نمبر 804 بن چکا ہے. 14 سال قید با مشقت اس کو سنائی جا چکی ہے. جیل مینول بھی ایک چیز ہوتی ہے، جیل کے بھی کچھ قاعدے قانون اور ملاقات کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ان پہ پابندی کوئی نہیں لگی. آج بھی اس کی بہن مل کے آئی ہے، یہ بھائی یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے. ہر روز آپ کے لیے ملاقاتیں جو ہے بنتی ہے. میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، ان کو بھی دیکھا ہے کہ یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، فیصل کی ہوتی ہے. پرسوں گئے تھے فواد چودھری صاحب گئے تھے، اور میں ان کا بھی بات میں نہیں کرتی ہیں، وہ بھی ایک نئی کمیٹی بنا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. تو یہ ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہے. دوسرا، میں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کی کریکشن کر لوں کہ ابھی تک عمران خان کو ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا. ایون فار اے سنگل منٹ ان کو نہیں رکھا. نعیم صاحب آپ سن رہے ہیں، نیریٹو ہے یہ میں چیلنج کرتا ہوں. یہ آپ نیریٹو بنا جا. آپ ہمدردی سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، سمیٹ لیں. آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کر لیں. آئی واش کرنا چاہتے ہیں، کر لیں. یہ قادر صاحب، میں نے آپ سے بڑی تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے الزام لگایا اس کا جواب
بڑے چیلنج کے ساتھ آن ایئر آن ریکارڈ دے رہے ہیں اختیار صاحب.